بڑی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازے۔ جس بیٹے کو بڑی ہی منتوں، مرادوں اور دعاؤں کے بعد اللہ سے لیا، اسی بیٹے نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کے مجھے گھر کی ملازمہ بنا ڈالا۔ یہ الفاظ ہیں جی خالہ شگفتہ کے، جو کہ آج سے کوئی تقریباً 4 سال قبل یہاں پہ UK میں آئی تھیں، اور UK میں ان کے ایک اکلوتے بیٹے نے اپنی برٹش بورن بیوی کے ساتھ مل کے اپنی والدہ کو ہاؤس اریسٹ کر لیا، اور بیچاری 60 سالہ خالہ شگفتہ یہاں پہ UK میں زبردستی اپنی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئی۔ یہ یہاں پہ UK میں پیش آنے والا ایک بڑا ہی دل خراش واقعہ ہے کہ کیا ایک سگا بیٹا بھی اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کا گھناؤنا سلوک کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ خون سفید ہو جاتا ہے یہ تو سنا تھا، لیکن اپنے ہی پیٹ کا جنا ہوا بیٹا اپنی سگی ماں کے ساتھ نوکروں سے بھی بدتر سلوک کرے، یہ کہیں پہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ سننے میں آتا تھا کہ جی پاکستان میں بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، یا پاکستان میں ایک ایسا واقعہ سننے میں آیا تھا جس میں کہ ایک بیٹے نے اپنی بیوی کے پیچھے لگ کے اپنی ماں کو بے یارو مددگار ایئرپورٹ پہ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد ماں جو تھی وہ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ امیر ہو گئی۔ اب جی یہاں پہ نا UK میں ایک خالہ شگفتہ آئیں، اور یہاں پہ انہوں نے نا اپنی زندگی کے 4 سال گزار دیے، اور لیکن یہ 4 سال نا اس 60 سالہ خاتون نے بڑی ہی تکلیف میں اور بڑی ہی مشکل میں گزارے، اور آخر کار پھر یہاں پہ کیا ہوا کہ پولیس کو جو تھا نا اس چیز کی بھنک لگ گئی۔ یہاں پہ ایک دوسرے کے مطلب پاکستانی جہاں پہ کمیونٹی رہتی ہے نا، لوگ ایک دوسرے کی خبر گیری تھوڑی بہت رکھتے ہی ہیں۔ یہ پاکستانیوں کی ایک آپ اچھی عادت کہہ لیں یا ایک بری عادت کہہ لیں، لیکن کیا ہے کہ علاقے میں رہنے والے دوسرے پاکستانیوں کا نا ان کو تھوڑا بہت خیال ہوتا ہے۔ اب ایسے ہی ان کے جو نیبرز میں مطلب نیبرہڈ بالکل ساتھ والا ڈور نہیں، بلکہ کچھ گھر چھوڑ کے نا وہاں پہ ایک اور پاکستانی فیملی رہتی تھی، اور ان کی بہو نے نا اس کی خالہ شگفتہ کی مدد کی یہاں سے جو بھی اس کے اوپر ظلم اور زیادتیاں ہو رہی تھی نا وہاں سے نکلنے میں۔ پولیس کو اس نے رپورٹ کیا، پولیس نے اس گھر پہ چھاپا مارا اور خالہ شگفتہ کو اس تکلیف سے نا نجات دلائی۔ اب جی خالہ شگفتہ کا یہ کہنا ہے کہ اس کو نا بڑا شوق تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نا بیٹے کی نعمت سے نوازے۔ 2 اس کی بیٹیاں تھیں، بڑی اس نے منتیں مرادیں مان کے نا اللہ سے ایک بیٹا لیا، اور بڑے ہی چاؤں کے ساتھ، بڑے ہی لاڈ کے ساتھ نا اس نے اپنے بیٹے خاور کو بڑا کیا، اور اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہر فرمائش نا اس کی پوری کر دیا کرتی تھی۔ اب جی خاور صاحب ہوئے بڑے، اور اس کو نا شوق ہوا کہ بھی میں نے یہاں پہ برطانیہ میں آنا ہے۔ ابھی کوئی اس کی مطلب یہ اسٹڈی ویزا کے اوپر ہی آیا تھا یہاں پہ، تو جی پیرنٹس نے نا یعنی کہ خالہ شگفتہ اور ان کے ہسبینڈ نے اس کی نا بات پکی کر دی تھی وہاں پہ پاکستان میں، اور بات بھی اس کی نا خالہ شگفتہ کی بہن کی بیٹی کے ساتھ، یعنی کہ اس کی خالہ زاد جو تھی نا خاور کی کزن، اس کے ساتھ اس کی بات پکی کی گئی تھی، اور کہا یہ گیا تھا خاور کو کہ تم نے شادی جو ہے وہ اسی لڑکی کے ساتھ کرنی ہے، وہاں پہ جاؤ پڑھو اور پڑھ کے دوبارہ واپس آ جاؤ، لیکن کیا ہے کہ بھی وہاں پہ تم شادی نہ کرنا۔ خاور نے اس وقت نا وقت ٹالنے کے لیے اور اپنی جان چھڑانے کے لیے منگنی تو کر لی اور یہاں پہ UK میں آ گیا، لیکن یہاں پہ آنے کے بعد ڈیورنگ اسٹڈی جہاں پہ یہ جس یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا نا وہاں پہ ایک برٹش بورن پاکستانی لڑکی تھی، اس کے ساتھ اس کی دوستی ڈیولپ ہو گئی، ماریا نام تھا اس کا، اور خاور اور ماریا کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ پھر جی یہ دوستی جو تھی وہ آگے چلتے چلتے محبت میں بدلی، اور جی خاور نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھی وہ اپنی خالہ زاد کے ساتھ شادی نہیں کرے گا، بلکہ وہ شادی ماریا کے ساتھ ہی کرے گا، کیونکہ ماریا اس کے ساتھ یہاں پہ رہنے کے لیے کمفرٹیبل بھی ہے، اس معاشرے میں اس کے ساتھ وہ چلے گی بھی، نوکری بھی کرے گی، اور اگر وہ اپنی خالہ زاد کے ساتھ شادی کر لے گا تو وہ ایک بوجھ لا کے نا اپنے سر پہ یہاں پہ نافذ کر لے گا، جسے کہ ساری زندگی اس کو ڈھونا پڑے گا۔ خیر جی خاور پاکستان واپس گیا، وہاں پہ جا کے اس نے والدین کے سامنے اپنی یہ ڈیمانڈ رکھ دی کہ بھی میں نے شادی جو ہے وہ ماریا کے ساتھ کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس طرح سے اس کی برطانیہ کی نیشنلٹی ہو جائے گی، وہ وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا۔ دوسرا اس نے یہ ان لوگوں کو جھانسا دیا اپنے پیرنٹس کو کہ بھی پاکستانی لڑکی ہے، آپ لوگوں کو یہ ہوگا کہ بھی میں نے کسی گوری کے ساتھ شادی کرنی ہے، گوری کے ساتھ نہیں میں شادی کر رہا، میں وہاں کی ایک برٹش بورن پاکستانی فیملی ہے، ان کی لڑکی ہے جی، وہاں پہ میں نا شادی کرنا چاہ رہا ہوں، بہت اچھی فیملی، اس نے بڑی وہاں پہ نا مطلب روداد وغیرہ سنائی۔ والدین نے مطلب چونکہ کبھی اس کی کوئی بات ٹالی نہیں تھی تو اس لیے انہوں نے حامی بھر لی کہ چلو ٹھیک ہے، زندگی تم نے گزارنی ہے تو تم اب وہاں پہ نا شادی کر لو۔ خیر جی اب خاور کی شادی ہو گئی، وہ یہاں پہ UK میں واپس آ گیا، یہاں پہ وہ
سیٹل ڈاؤن ہو گیا. کوئی تقریباً نا اب جی خاور کی شادی ہوئے ہوئے نا 20 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. اس کی بیوی ماریا اس کے ساتھ یہاں پہ جاب کر رہی تھی. دونوں کی اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی. 2 ان کے بچے تھے, ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی. اور جی بیوی بھی ساتھ ساتھ جاب کر رہی تھی. مارگیج پہ ان لوگوں نے اپنا گھر لے لیا تھا, گاڑیاں تھی, بہت ہی اچھی سیٹل ڈاؤن زندگی گزر رہی تھی. خاور کو لگ رہا تھا کہ بھی بس زندگی نا اسی چیز کا نام ہے. اب جی پیچھے کیا ہوا کہ بھی خاور کے نا فادر کی ڈیتھ ہو گئی. بہنوں کی تو شادیاں پہلے ہی ہو گئی تھی نا, وہ بڑی تھی. اور جی اس کی باپ کی نا وفات کے بعد اب اس کی ماں جو تھی نا وہ پیچھے اکیلی رہ گئی, یعنی کہ خالہ شگفتہ. اور جی خالہ شگفتہ نے نا اپنی جس بہن کی بیٹی کو نا ریفیوز کر دیا تھا, مطلب کہ بھی وہ منگنی کرنے کے بعد خاور نے اس کو چھوڑ دیا تھا, اسی بیٹی کے گھر میں نا اب وہ وہاں پہ رہ رہی تھی. مطلب کہ بھی وہ اتنی ہمدرد تھی وہ لڑکی کہ وہ اس کو لک آفٹر کر رہی تھی کہ بھی اکیلی رہ گئی ہے. اور وہاں پہ اس کا شوہر جو تھا وہ اس کے گھر میں شفٹ ہو گیا تھا. مطلب کہ بھی خالہ شگفتہ کا نا وہاں پہ جو نظام زندگی تھا نا وہ چل رہا تھا, اکیلی نہیں رہ رہی تھی نا. یہ وہ جو اس کی بھانجی جسے کہ خاور نے چھوڑ دیا تھا نا, وہ اس کی خدمت بھی کیا کرتی تھی, اس کو لک آفٹر بھی کرتی تھی کہ بھی بیچاری بوڑھی ہے اور مطلب کہ بھی یہاں پہ اکیلی ہے. تو اس وجہ سے نا خدا ترسی میں نا اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر میں رہ رہی تھی, اس کی خدمت بھی کر رہی تھی. اب جی خاور کو جب یہ چیز پتہ چلی نا تو مطلب اندر ہی اندر اس کو اچھا نہیں لگا کہ بھی میں نے تو اس لڑکی کو دھوکہ دیا تھا اور یہ الٹا میرے اوپر نا اتنی ہمدردیاں جو ہے نا اور اتنے احسان وہ کر رہی ہے میری ماں کے اوپر. اب جی اللہ کی طرف سے کرنی ایسی ہوئی کہ خاور کی وائف جو تھی نا وہ پھر سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی, اور یہ ایک ان پلانڈ سب کچھ ہوا تھا. اور جی اب نا خاور کی جو بیوی ماریا تھی نا وہ اپنی جاب کسی بھی طور پہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی. خیر جی اب جی ان کے ہاں جی 3rd بیبی کی نا برتھ ہو گئی. اور برتھ ہونے کے بعد اب کیا تھا کہ بھی ماریا کو یہ تھا کہ میں اگر جاب چھوڑوں گی تو میرا کریئر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا, اور دوسرا جاب سے آتے ہوئے پیسے کس کو اچھے نہیں لگتے ہیں. اب جی یہ خاور نے نا اپنی والدہ جو کہ اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ 55 ایئرز پلس تھی, ان کو کہا کہ بھی وہ نا اپنی والدہ کو یہاں پہ بلوا لے گا. ایک تو یہ ہے کہ بھی اس کی ماں وہاں پہ یعنی کہ خالہ شگفتہ اکیلی ہے, اور دوسرا یہ کہ بھی اس کی وہ جو خالہ زاد کزن ہے وہ اس کے سر پہ احسان کر رہی ہے. الٹا تو یہ تھا کہ بھی اس کے بیٹے کو اس کے پاس ہونا چاہیے تھا. خیر جی اب کرا کے نا خاور نے اپنی والدہ خالہ شگفتہ کو یہاں پہ یہ کہانی ڈال کے بلا لیا کہ بھی آپ وہاں پہ اکیلی ہیں اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ کو نا دوسرے جو ہیں وہ آپ کی خدمت کریں, تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ ہمارے پاس یہاں پہ UK میں آ جائیں. اور اس طرح سے کیا ہے کہ بھی آپ کا بھی ٹائم اچھا گزر جائے گا اور مطلب میں بھی آپ کے بغیر اداس ہو جاتا ہوں. یہ ساری نا کہانی خاور نے اپنی بیوی کے کہنے کے اوپر ڈالی تھی. اب جی ماں جو تھی وہ ماں کا دل رکھتی ہے, اور خالہ شگفتہ اندر اندر سے بڑی خوش ہوئی کہ میرے بیٹے کو آخرکار میرا احساس ہو ہی گیا ہے. وہ بڑی ہنسی خوشی جی یہاں پہ UK میں آ گئی, اور یہاں پہ آنے کے بعد جو تھا نا آہستہ آہستہ اس کے اوپر ایک حقیقت کھلنے لگی, اور وہ حقیقت یہ تھی کہ بھی خاور نے اندر سے اپنی ماں کو یہاں پہ نہ تو اس کی خدمت کرنے کے لیے, نہ اس کا اکیلا پن دور کرنے کے لیے, اور نہ ہی اس غرض سے کہ بھی میری ماں وہاں پہ اکیلی ہے اور دوسرے اس کو دیکھ رہے ہیں, تو جی اس غرض سے اس نے بالکل نہیں بلایا تھا. بلکہ اس کے اندر سے نہ بلوانے کا مقصد یہ تھا کہ بھی اس کی ماں یہاں پہ UK میں آ جائے گی اور اس کا یہ جو نیولی بورن بیبی ہوا تھا نا وہ اس کو لک آفٹر کیا کرے گی. یہاں پہ نا مطلب بچوں کو 3-4 سال سے پہلے جو ہے نا وہ نرسری 4 سال سے پہلے ان کی نرسری سٹارٹ نہیں ہوتی, اور چھوٹے بچوں کو یہاں پہ اگر آپ نرسری میں چھوڑ کے آتے ہیں تو اس کے لیے ہائیلی پیڈ جو ہے نا وہ آپ کو چارجز پے کرنے پڑتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ اگر آپ نینی کو یا مطلب بیبی سیٹر کو لیتے ہیں تو وہ پر آور کے حساب سے وہ بھی بڑا ہی ایکسپینسو پڑتا ہے. تو اس کی بیوی نے کہا کہ بھی میں نے تو اپنی نوکری چھوڑنی نہیں ہے, تو بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنی ماں کو یہاں پہ بلا لو. اس سے یہ ہے کہ بھی ہمیں ایک مفت کی نوکرانی بھی مل جائے گی, ایک بیبی سیٹر بھی مل جائے گی, وہ ہمارے بچے کو لک آفٹر کرے گی اور گھر میں مطلب باقی کا کام وغیرہ بھی دیکھ لیا کرے گی. تو جی اس غرض سے جو تھا نا یہ خاور نے اپنی ماں خالہ شگفتہ کو یہاں پہ بلوایا تھا. کوئی 2 سال تو نا خالہ شگفتہ مطلب اس سلسلے میں کہ بھی میرا بیٹا ہے اور وہ مجھ سے روز کھانے کی فرمائش کرتا ہے. بیٹے نے کہنا کہ بھی آج آپ کے ہاتھ کی فلاں چیز کھانے کا دل کر رہا ہے, آج فلاں چیز کا دل کر رہا ہے, بڑی میرا مطلب اداسی دیکھی آپ کے بغیر, دس اینڈ دیٹ. مطلب ماں کی بٹرنگ کر کے نا اس سے روز نہ کھانا بنوا لیا کرتا تھا خاور.
لیکن جی اب 2 سال نا خالہ شگفتہ یہی کچھ کرتی رہی. اس کا جو نیولی بورن بیبی تھا اس کو بھی وہ دیکھا کرتی تھی. بچے کو مطلب ایک ماں جو ہے وہ سنبھالنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ تو پھر دادی تھی اور وہ بھی 50-55 سال کی عمر سے زیادہ، اور مطلب بڑھاپا ہی اس کے اوپر تھا، تو اس کے لیے نا بڑا مشکل ہو جاتا تھا. خیر جی کرتے کرتے نا اب خالہ شگفتہ نے نا اپنے بیٹے خاور کو کہنا شروع کیا کہ بھی میں نا اب جو تمہارا چھوٹا والا بچہ ہے نا اس کو نہیں دیکھ سکتی، کہ بھی میری بوڑھی ہڈیاں اس چیز کی مجھے اجازت نہیں دیتی ہیں، تو بہتر یہ ہوگا کہ ماریہ کو کہو کہ وہ گھر میں رہے اور اپنے بچے کی نا دیکھ بھال خود سے کرے. اب جی ماریہ صاحبہ ہو گئی سیدھی، چونکہ وہ برٹش تھی اور یہاں کی پلی بڑی تھی. اس نے تو صاف سیدھا انکار کر دیا اور جی اس نے خالہ شگفتہ کے منہ پہ ہی کہہ دیا کہ تمہیں تو یہاں پہ بلوانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ تم یہاں پہ آگے ہمارے بچے کو بھی لک آفٹر کرو گی، ہمارے گھر کے کام کاج بھی کرو گی، دس اینڈ دیٹ. اب تو مطلب تمہیں یہاں پہ رہ کے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. پھر جی یہ خالہ شگفتہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بھی مجھے بہتر یہی ہے کہ تم نا میرے گھر میں واپس بھیج دو، کہ پاکستان میں جو ہے وہ میں آرام سکون سے زندگی گزار رہی تھی، کوئی نماز روزہ عبادت وغیرہ کرتی تھی، اور وہ جو میری بھانجی تھی وہ مجھے مطلب میری خدمت کیا کرتی تھی. الٹا نا کبھی بھی اس نے مجھے مطلب بیڈ سے نیچے اتر کے نہ تو میں نے کھانا بنایا تھا نہ گھر کے کوئی کام کیے تھے. میں تو یہاں پہ آ کے نا الٹا مصیبت میں پھنس گئی ہوں. لیکن جی اب خاور 2 طرفہ کشتی کے اندر پھنس چکا تھا، ایک طرف تھی ماں اور دوسری طرف تھی بیوی. اب اسی کھینچا تانی میں جو تھا نا یہ سب کچھ چلتا رہا، اور خاور جو تھا اپنی بیوی کے احسانوں اور بوجھوں تلے دبا ہوا تھا، کہ بھی اس کی وجہ سے اس کا برٹش پاسپورٹ ہوا تھا. اگر وہ مطلب اپنی بیوی کے اگینسٹ جاتا تو اس کی مطلب گھر بھی خراب ہونا تھا، اور پھر یہاں پہ 100 چکر کے بھی جو گھر مارگیج پہ لیا ہوا تھا اس کا بھی بٹوارا ہونا تھا. مطلب کہ اس کی جو ایک سیٹلڈ زندگی تھی نا وہ تباہ و برباد ہو جانی تھی. خیر جی خاور نے کر کرا کے دب دبا کے نا اپنی ماں کو جیسے بھی تھا نا یہاں پہ یو کے میں مزید 2 سال جو تھا نا اس کو سٹے کروایا. لیکن خالہ شگفتہ جو تھی ایک تو بیمار رہنے لگ گئی تھی، اور دوسرا وہ دل سے بالکل بھی خوش نہیں تھی. یعنی کہ بھی انسان 2-4 دن تو اس طرح کے کام کر لیتا ہے خوشی خوشی میں بچوں کے لیے یا وٹ ایور جس طرح سے بھی ہے، لیکن ایک ذمہ داری کے طور پہ اور ایک چیز کو ایک بندے کے سر پہ بلا وجہ نافذ کر دینا، تو یہ اس کے لیے ایک ان ایکسپیکٹڈ چیز تھی. خیر جی پھر اسی طرح سے وہ ان کے جو مطلب 3-4 ڈور چھوڑ کے جو نیبرز میں رہتی تھی نا ایک خاتون، ان کو پتہ چلا کہ بھی خالہ شگفتہ یہاں پہ اپنی مرضی کے خلاف رہ رہی ہیں. ان کو جب اس نے بتایا کہ بھی میرے جو یہ بیٹا اور بہو ہے وہ میرے ساتھ اس طرح زیادتی کر رہے ہیں، اپنے بچے کی بھی لک آفٹر کرواتے ہیں، گھر کے بھی کام کاج مجھے کرنے پڑتے ہیں، حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور مطلب میری طبیعت اس چیز کی مجھے اجازت نہیں دیتی ہے. وہ اب خاتون نے نا خالہ شگفتہ کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے پولیس کو اس چیز کی رپورٹ کر دی، اور جی پھر پولیس نے آ کے خالہ شگفتہ کو اس گھر سے بازیاب کروایا. اس کا بیان وغیرہ ریکارڈ کیا گیا، اور اس کے بیٹے کو اور بہو کو جو تھا وہ اریسٹ کر لیا گیا، کہ بھی انہوں نے اپنی ماں کو اور ساس کو جو تھا وہ حبس بیس جا میں رکھا ہوا تھا، ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کر رہے تھے، مطلب کہ اس کو ڈومیسٹک ایبیوز کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. اور جی پھر اس طرح سے خالہ شگفتہ کی جان چھوٹی، اور یہاں کی جو یو کے کی گورنمنٹ تھی اس نے اپنے خرچے کے اوپر خالہ شگفتہ کو یہاں پہ پاکستان واپس بھیج دیا. لیکن جی خالہ شگفتہ اپنے بیٹے کی اس حرکت کی وجہ سے اتنی کہ زیادہ ڈس ہارٹ ہوئی اور دل برداشتہ ہوئی کہ وہ ہر کسی کو یہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے نا اچھی نیک فرما بردار اولاد کی آپ لوگ دعا مانگا کریں، بجائے اس کے کہ ایک ہی لکیر کو پیٹتے رہیں کہ بھی اللہ ہمیں بیٹا دے بیٹا دے. نہ جانے اس بیٹے نے کل کو بڑے ہو کے آپ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ.